بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے جانباز سپاہی اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں پیش خدمت ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقریر جو آپ نے قافلے کی مسجد ٹوک میں 11 اکتوبر 1993 کو فرمائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا۔ حضرات، انسان کی فطرت اور حالات، ماحول اور تاریخی واقعات کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی کسی جگہ جاتا ہے یا کسی سے ملتا ہے، اس کا ماحول بدلتا ہے، کسی نئی جگہ پر وہ قدم رکھتا ہے تو وہاں اس کے سامنے کچھ ایسی حقیقتیں آ جاتی ہیں کہ جو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے نہیں آتی۔ یہ فطرت انسانی ہے، انسانی نفسیات کا تقاضا ہے۔ یہ مسجد قافلہ جو قافلے کے نام سے مشہور ہے، اب بھی اسی نام سے یہ پکاری جاتی ہے، کہی جاتی ہے۔ یہاں آ کر بے اختیار میرے سامنے قرآن شریف کی یہ آیت آ گئی۔ یہ بالکل حسب حال ہے، جو اس مسجد قافلہ پر نہیں اور صرف اس محلہ قافلہ پر نہیں بلکہ ایک عہد پر، ایک نسل پر، ایک تحریک پر، ایک دعوت پر اور ایک صداقت پر، ایک بطولت اور وفاداری اور اسلام کی اسلام کو صحیح شکل میں پیش کرنا اور اس کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا، اس کی تاریخ مجسم طریقے میرے سامنے آ گئی۔ میں اس بارے میں بالکل مستر ہوں، یعنی یہ اس میں میرے ذہن کو، میری فکر کو، میں غور و فکر کوئی دخل نہیں ہے کہ قافلے کی مسجد میں قدم رکھوں یا محلے قافلے میں قدم رکھوں، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ٹوک کی سرزمین پر قدم رکھوں اور مجھے جماعت مجاہدین یاد نہ آئے۔ پھر اس جماعت مجاہدین کی اس کے کارنامے اور اس کارنامہ جس کی تعریف حقیقت میں اس آیت سے بہتر الفاظ میں کی نہیں جا سکتی، اور یہ آیت اس آیت کو یاد دلاتی ہے اور بلکہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ مسلمان کا مقام کیا ہے اور مسلمان اپنے اپنے عہد میں اس کا کیا فریضہ ہے اور وہ کس چیز کا مکلف ہے اور اس کے لیے کیا چیز تعریف، اعتراف اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے نزول اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا استحقاق پیدا کرتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مسلمان کے سامنے اسلام کا چاہیے کہ جو معیاری نمونہ ہے، آئیڈیل جو ہے، اسلام کا معیاری نمونہ سامنے رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ اہل ایمان کی جماعت تو بہت بڑی ہے، وہ تو ایک بڑی تعداد ہے اور وہ ایک بڑا دائرہ ہے۔ اس دائرے میں اللہ تبارک تعالیٰ تخصیص فرماتا ہے کہ اہل ایمان میں کچھ مردان کار ایسے ہیں، اہل عزیمت ایسے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر دوں، عربی زبان کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور اس سے اشتغال رکھنے والے آدمی کی حیثیت سے جو
صرف عربی زبان نہیں بلکہ ہر زبان کے الفاظ کی قوت کو، اس کے یوں کہنا جو درجہ حرارت کو، ٹیمپریچر کو سمجھتا ہے. الفاظ کا بھی ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے. جیسے آپ کسی گرم چیز پر ہاتھ رکھیں، ٹھنڈی چیز پر ہاتھ رکھیں تو آپ کہیں ٹھنڈک محسوس ہوگی، کہیں گرمی محسوس ہوگی. تو ایسے ہی الفاظ کا بھی ایک درجہ حرارت ہوتا ہے. ہر لفظ کی جگہ پر دوسرا، کسی لفظ کی جگہ پر دوسرا لفظ نہیں لایا جا سکتا جب تک کہ نہ معلوم ہو جائے کہ موقع کا کیا تقاضا ہے اور کون سی چیز اس کو صحیح طور پر ادا کر سکتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان میں رجال، وہ مردان کار ہیں، وہ اہل ہمت ہے. یہ رجال کا لفظ جو ہے یہ عربی میں صرف اناث کے مقابلے کا لفظ نہیں ہے. جو عربی زبان کے طالب علم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ اناث کا ہے، ایک لفظ رجال کا ہے. ایک لفظ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے طبقہ نسواں کے لیے، اور ایک مردوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو صرف یہ کہا گیا کہ اہل ایمان میں کچھ مرد ایسے ہیں، یعنی عورتیں نہیں ہیں، مرد ایسے ہیں. لیکن یہاں عورتوں کی نفی بالکل نہیں ہے، اور یہاں جنس سے بالکل بحث نہیں ہے کہ ان کی جنس طبقہ وہ اناث کی ہے، وہ انسا ہیں یا ذکر ہیں، یہ نہیں. بلکہ یہاں پر رجال کا لفظ جس کو کہتے ہیں کہ شاباشی دینے کا اور وہ سراہنے کا اور اعتراف کا ایک لفظ ہوتا ہے. اس طرح کہا گیا کہ اہل ایمان میں کچھ مرد لوگ، کچھ شیر مرد، بلکہ یوں اس کا ترجمہ کر لیجئے کہ اہل ایمان تو بہت ہیں اور سب خوش نصیب ہیں اور سب اللہ سے نجات کی امید رکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان کے ساتھ. جو آیتیں ابھی پڑھی گئی ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں، وہ سب اس کی شاہد ہیں. سارا قرآن مجید شاہد ہے. لیکن یہ موقع و محل جو ہے اس آیت کے نزول کا اگر آپ تفسیر میں دیکھیں، اور میرے اس وقت پڑھنے کا بھی جو موقع ہے وہ یہ کہ یہاں پر رجال کا لفظ محض ان کی جنس بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں کام نہیں کر سکتی، مرد ہی کام کر سکتے ہیں، نہیں. اہل ایمان میں کچھ ایسے شیر مرد لوگ ہیں، ایسے شیر مرد ہیں، ایسے باہمت لوگ ہیں، عالی حوصلہ لوگ ہیں، صاحب عزم ہیں. صدقوا ما عهد اللہ علیہ، جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس کو سچ کر دکھایا، پورا کر دیا. صدقوا ما عهد اللہ علیہ. فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا وقت پورا کر چکے اور اللہ کے یہاں جا چکے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو انعام ملے گا، اور اللہ آخرت خیر وابقا، آخرت کا تو کہنا کیا. ومنهم من ينتظر، اور جو ابھی ان کا وقت نہیں آیا وہ انتظار میں ہیں لیکن اپنے عہد پر قائم ہیں. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں اسلام کی تعریف آ گئی ہے، اور یہ تعریف جیسے قرن اول کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک معیاری چیز ہے، قانونی چیز ہے. قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے یہ ایک نمونہ عمل ہے اور یہ ایک معیار ہے، کامیابی کا معیار ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک سند ہے کہ مسلمان اصل میں اسلام کیا ہے. اسلام ہے زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا، بے شک اسلام اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے، ہم اس کے اسلام میں شک نہیں کریں گے. جو کلمہ پڑھے گا وہ بھی، اور ہم اس کو قدر کی اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے. لیکن اسلام اس پر ختم نہیں ہو جاتا کہ کلمہ پڑھ لیا جائے، یا کسی مسلمان خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد اس کا نام اسلامی رکھا جائے، پھر عقیقہ ہو، پھر وہ بلوغ کو پہنچے اور پھر وہ مسلمان کہلائے، اپنے کو خود بھی مسلمان کہے، دوسرے بھی کہیں. یہ نہیں، بلکہ رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے. کیا عہد ہے؟ ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہم اس دنیا کا خالق اور رازق اور مالک اور نافع اور زار اور معز و مذل اور کارساز حقیقی اور وہ مالک الملک، ہم خدا کو سمجھیں گے. یہ اسلام جو ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک عہد ہے، یہ ایک اعلان ہے اس کا کہ ہم اس بات کا
اعلان کرتے ہیں اپنی زبان سے، پھر اپنی زبان حال سے بھی ہم اس کو ثابت کریں گے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا، اس دنیا کا چلانے والا تنہا ایک ذات ہے، خدا کی ایک ذات ہے. الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اسی کا نام ہے، اسی کام ہے پیدا کرنا، اسی کام ہے چلانا، حکم چلانا. یعنی وہ اس کا خالق بھی ہے، منتظم بھی ہے. انگریزی میں اگر میں کہوں تو وہ کریٹر بھی ہے اور ایڈمنسٹریٹر بھی ہے. یہ نہیں کہ پیدا کر دیا اور دوسروں کے حوالے کر دیا یا اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیا کہ اب جو کچھ ہو. آدمیوں کی کوششیں ہیں، ان کے نتائج ہیں، موقع ہیں اور اشیاء میں نفع و ضرر کی صلاحیت رکھ دی کہ نہیں، وہ ایک ایک ذرے کا مالک ہے. کوئی پتا ہل نہیں سکتا، کوئی ذرہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، کوئی کام دنیا میں ہو نہیں سکتا، کوئی تبدیلی دنیا میں آ نہیں سکتی. نہ قسمتیں بدل سکتی ہیں، نہ حالات بدل سکتے ہیں، نہ مملکتیں بدل سکتی ہیں. اور آدمی کی صلاحیت جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے ہاتھ میں. تو اصل میں اسلام ایک عہد ہے. اب اس عہد کو دیکھنا یا وہ عہد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا خدا کو سمجھیں گے، اسی کو رازق حقیقی مانیں گے اور اسی کے اپنی قسمت اسی کے ہاتھ میں سمجھیں گے اور وہ نافع اوزار اسی کو مانیں گے. اس کے سوا نہ کسی کے سامنے سر جھکائیں گے، نہ کسی کے سامنے وہ احتیاج کا اور التجا کا ہاتھ پھیلائیں گے یا دامن پھیلائیں گے. یہ ایک عہد ہے کہ اسلام، پورا اسلام ایک عہد کا نام ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو اس عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ کتنے لوگ ہیں جو عہد کر کے بھول جاتے ہیں، عہد کر کے بھول گئے ہیں. تو اس میں صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جنہوں نے جب کلمہ پڑھا تو اس کے بعد پھر نہ ان کو اپنی جان کی پرواہ رہی، نہ مال کی پرواہ رہی، نہ اہل و عیال کی پرواہ رہی، نہ عزت و ذلت کی پرواہ رہی اور نہ صحت کی پرواہ رہی اور نہ رزق کی اور مال کی پرواہ رہی اور نہ تعریف اور مذمت کی، حجوں کی یا مدح کی پرواہ رہی، کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی. یہ اسلام ایک عہد ہے. یہ بات ہے جو مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے اور خاص طور پر اس زمانے میں، اس ابتلاء اور آزمائش کے دور میں سمجھنا چاہیے. اور خاص طور پر قافلے کی مسجد میں جو حضرات جمع ہوئے ہیں، اللہ نے جن کو توفیق دی اور جن کو بھیجا ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے سامنے ایک مثال ہے اللہ کے ان بندوں کی جو بالا کوٹ کی شہادت گاہ سے، مشہد بالا کوٹ سے وہاں یہاں آئے، بلائے گئے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر بھی تھا اور پھر یہاں اس کے اسباب بھی پیدا ہوئے کہ نواب وزیر اللہ مرحوم اللہ ان کی تربت کو ٹھنڈا رکھے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے اور سرفرازیوں سے مالامال کرے. انہوں نے اصرار کر کے نہیں بلکہ کہا جا سکتا ہے اور کہنے والوں نے کہا کہ خوشامد کر کے اس قافلے کو بلایا کہ یہ قافلہ، اس قافلے کا ورود باعث برکت ہے. یہ قافلہ اگر آئے گا وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا. یہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید ساق پاس تشریف لاتے ہیں اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور کئی بار یہ کہتے ہیں کہ حضرت اجازت دیجیے کہ میں اللہ کے راستے میں یہ سر قربان کروں. سید صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا اللہ آپ کے علم سے بڑا کام لے گا، آپ کی تحریر سے، آپ کی تقریر سے اور آپ کی تبلیغ سے، تو آپ ایسی جلدی نہ کیجیے. لیکن اسے صبر نہیں ہوتا، بار بار کہتے ہیں کہ اجازت دیجیے کہ ہم سر قربان کر دیں، ہم جو عہد کر کے آئے تھے وہ عہد پورا کر دیں. بالآخر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایما ہوا یا وہ سمجھے کہ منع نہیں کرتے اور انہوں نے وہاں سر کٹا دیا اللہ کی راہ میں. تو رجال صدق عہد اللہ علیہ، یہ اسلام جس کی اللہ تعالیٰ نے جس سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے اور ہم پر احسان فرمایا ہے جس اسلام کے ذریعے. یہ اسلام سے جس کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا نام رکھ لیں، مسلمانوں کا کسی معاشرت یعنی گھر کا نقشہ آپ کا مسلمانوں کا سا ہو اور مسجد بھی جائیں، کبھی کبھی جائیں یا پابندی کے ساتھ جائیں اور اپنے کو مسلمان کہیں. یہ ایک عہد ہے، یہ کہنا چاہیے اگر خدا کرے بے ادبی نہ ہو، یہ ایک چیلنج ہے زمانے کے لیے، ایک چیلنج ہے کہ ہم مسلمان ہیں.
ہم اپنے عقائد میں مسلمان ہیں، ہم عبادات میں مسلمان ہیں، ہم اپنے اخلاق میں مسلمان ہیں، ہم معاملات میں مسلمان ہیں، ہم اپنے قانون، اپنے طرز معاشرت میں مسلمان ہیں، ہم آپس کے تعلقات جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے تعلقات ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے تعلقات ہوتے ہیں، ہمسایوں سے تعلقات ہوتے ہیں، شہر سے تعلق ہوتا ہے، ہم ان سب چیزوں میں قانون الہی کے پابند ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس موقع پر، اس اللہ کے اس حکم سے اگر ساری ہماری جائیداد جاتی ہو اور ہماری پانی پھر جاتا ہو ہمارے تمام کمائی پر، ہمارے سرمایہ پر، اور ہم ایک ایک لقمے کے محتاج ہو جاتے ہیں، جب بھی ہم یہی کریں گے۔ یہ ہے اصل میں اسلام۔ اسلام ایک عہد کا نام ہے۔ اسلام صرف ایک قومیت کا نام نہیں ہے، اسلام کسی ایک محض تہذیب کا نام نہیں ہے، اسلام کسی آبادی کے ایک عنصر کے کچھ امتیاز اپنے کو ایک خاص نام سے موسوم کر لینے کا نام نہیں ہے، جیسے کس پر عام طور پر ہو رہا ہے۔ اسلام اول سے آخر تک ایک عہد ہے اور ایک پیمان ہے اللہ کے ساتھ، اور ایک اعلان ہے دنیا کے سامنے کہ ہمارے لیے فیصلہ کن چیز، ہمارے لیے قابل عمل چیز، جو کہہ لیجیے ہمارے لیے قابل عمل نہیں، ہمارے لیے قابل غور چیز، قابل غور بھی چیز وہ ہوگی جس کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کا حکم دیا جائے گا، رسول اس کی تشریح فرمائیں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا، جو رسول کی تشریح ہوگی یا جو اسوہ رسول ہوگا، رسول کا نمونہ ہوگا، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس میں اگر ہمیں اپنی جائیداد سے دستبردار ہونا پڑے، ہمیں اپنے مالی منفعت سے دستبردار ہونا پڑے، ہمیں اپنی سہولتوں سے دستبردار ہونا پڑے، ہمیں نشان ملامت بننا پڑے، ہمارے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو جائے اور ہمارے نام دھرے جائیں، اور پھر آخری درجے کی چیز یہ ہے کہ کسی ملک میں جہاں حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں، اس ملک میں ہم نگاہ پر چڑھ جائیں، اور ہم نگاہ پر چڑھنا ہی نہیں، ہم پھانسی کے تختے پر چڑھ جائیں۔ نگاہ کیا چیز ہے، نگاہ پر چڑھنا کیا نقصان دیتا ہے، ہم پھانسی کے تختے پر بھی چڑھ جائیں۔ ہمارے ساتھ بالکل ایک مخالف باغی قوم یا ایک بے وفا قوم، ملک کی بے وفا قوم، غدار قوم کے ساتھ ہمارے ساتھ سلوک ہونے لگے، ہمارے لیے ملازمتوں کے دروازے بند ہو جائیں، میں صاف کہتا ہوں ملازمتوں کے دروازے بند ہو جائیں، ہمارے لیے ہمارے بچوں کی تعلیم مشکل ہو جائے، ہمارے لیے معاش کا ضروری حصہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے، جب بھی ہم وہی کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے المؤمنین رجال، اہل ایمان میں وہ شیر مرد لوگ ہیں، وہ جانباز لوگ ہیں، وہ جانسپار لوگ ہیں، جنہوں نے جنہوں نے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب صدق کا لفظ بولے، قرآن مجید بولے، تو پھر اس کی عمومیت، اس کی شمولیت، اس کا عمق، اس کی طاقت کا کوئی شمار نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ناپنے کا۔ جس کو خدا کہتے کہ صدقون سچ کر دکھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% سچ کر دکھایا، اس میں نہ مداحنت تھی، نہ اس میں نفاق تھا، نہ اس میں مصلحت اندیشی تھی، نہ اس میں وہ تاخیر تھی، کچھ نہیں تھا۔ من المؤمنین رجال، جو بڑی سی بڑی سند دی جا سکتی، میں آپ کے سامنے صفائی سے کہتا ہوں، جو بڑی سی بڑی سند دی جا سکتی ہے عزت کی، سب سے بڑے عزت والے کی طرف سے جو سب سے بڑی عزت کی سند دی جا سکتی ہے، اور جو توثیق کی جا سکتی ہے، وہ ان الفاظ میں موجود ہے کہ اس کے اوپر اگر جن لوگوں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی ان پر اگر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تو کوئی تعجب نہیں، اگر اپنا گھر بار لٹا دیتے، لٹا دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ شہادت صدقوا ما عہد اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا جس پر انہوں نے اللہ سے، جس کے لیے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اور ذرا بھی وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ہم مسلمان دیکھتے ہیں کہ اس بات کی کتنی گنجائش ہے، اس میں نفع نقصان کا کیا توازن ہے، نفع کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، اس میں نیک نامی ہے کہ بدنامی ہے، اس میں کچھ سیاسی بدگمانیاں تو نہیں اس میں شامل ہو جائیں گی، اقتصادی پریشانیاں تو نہیں شامل ہو جائیں گی، ہماری اولاد کا، خاندان کا مستقبل تو نہیں مشکوک ہو جائے گا، خطرے میں پڑ جائے گا، ہم
یہاں تک کہ آخری درجہ یہ ہم الیکشن جیت سکیں گے کہ نہیں جیت سکیں گے، ہم کوئی عہدہ پا سکیں گے نہیں پا سکیں گے، ہم اس ملک میں باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں گے نہیں گزار سکیں گے، یہ ساری چیزیں یہ خیالی چیزیں ہیں، ان کے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ نے تعریف ان لوگوں کی ہے صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، پورا کر کے بتا دیا کہ عہد کس طرح پورا کیا جاتا ہے۔ فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے کچھ وہ تھے جو آخری درجے تک پہنچ گئے، جنہوں نے اپنا وقت پورا کر لیا اور وہ موت کے گھاٹ اتر گئے، شہادت کا درجہ انہوں نے حاصل کیا، اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیا۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ابھی وقت نہیں آیا تھا اللہ کی طرف سے، وہ بھی ایک تقدیری بات ہے، موت کا وقت مقرر ہے، شہادت یہ موتی کی ایک قسم ہے، اس کا بھی وقت مقرر ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں فتوحات کی تاریخ میں اور اس میں جہاد کی تاریخ میں، مراحم کی تاریخ میں، کہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیلی پر سر رکھے ہوئے جنگ کر رہے ہیں، یہ تو صحیح معنی میں کہنا چاہیے کہ ہتھیلی پر سر رکھے ہوئے جنگ کر رہے ہیں، اور کوئی اس میں کوئی کسی قسم کے کوئی آڑ نہیں، کوئی اس میں ذرا سی کوئی اس میں تردد نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے۔ کتنی جنگوں کو فتح کیا، کتنی جنگوں کی فتح کا صحرا ان کے سر بندھا ہوا ہے، اور ایک خالد نہیں، کتنے آپ ہی کے شہر کے لیے قابل فخر سید عبدالرزاق صاحب کلامی مرحوم اسی قافلے کے رہنے والے تھے، سادات قافلہ کے فرد تھے، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھانجے کے پوتے تھے، پوتے یا بیٹے تھے سید عبدالرزاق کلامی، وہ انہوں نے فتوح الشام کا ترجمہ کیا ہے۔ میں آپ اس وقت بے اختیار یاد آ گئی بات، پھر پہلے سے سوچی میں وہ آپ